مظالمہم۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں ہوگا، تاریکیوں اور اندھیروں کا باعث ہوگا۔ اور بخل سے بچو، حرص سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے کی امتیں حرص کی وجہ سے ہلاک ہوئی، اور اس حرص نے انہیں اس بات پر ابھارا، اس بات پر مجبور کیا کہ وہ لوگوں کا خون بہائیں اور حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، اس لیے کہ یہ ظلم، تھوڑا تھوڑا ظلم جمع ہو کر قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ہاتھ میں نور دے گا، اس نور کے ذریعے وہ پل صراط کو پار کریں گے اور وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ ظلم کی وجہ سے وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کے سامنے اندھیرا ہوگا اور راستہ نہیں دکھائی دے گا۔ اور دوسری چیز جس کی نصیحت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی واتقوا الشح، شح کے معنی ہوتے ہیں حرص اور لالچ، حرص اور لالچ سے بچو، اس لیے کہ انسان کو ظلم پر آمادہ کرنے کے لیے سب سے اہم اور سب سے واحد چیز حرص ہے۔ انسان جب کسی چیز کا حریص ہوتا ہے، پیسے کی حرص اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، تو اس مال اور دولت، اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کس پر ظلم کر رہے ہیں، کس کے حق کو چھین رہے ہیں، کس کی حق طلبی کر رہے ہیں، اسے نہیں دیکھتا ہے۔ اس حرص کی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حرص نے اس سے پہلے کی امتوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ لوگوں کا خون بہائیں اور حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیں۔ یہ حرص، یہ راستہ ہے، یہ زینہ ہے، یہ سیڑھی ہے انسان کو ظلم کی طرف لے جانے کے لیے۔ لہذا ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ ہم جو ظلم کر رہے ہیں، جس چیز کو اس کے مقام سے ہٹا رہے ہیں، اس چیز پر ابھارنے والی دوسری کون سی چیز ہے۔ تو ظلم سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہوگا جو چیز ہمیں ظلم کی طرف آمادہ کرتی ہیں۔ دوسری حدیث جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ظلم کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لے گا، حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، تم قیامت کے دن اصحاب حق کو ان کا حق ضرور لوٹاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان بچ کر چلا جائے، بلکہ اگر آپ نے اس دنیا میں کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو قیامت کے دن آپ کو ضرور دینا ہوگا۔ اسی لیے واضح الفاظ میں اور تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ضرور تم حقوق کو ان کے حق والوں کی طرف لوٹاؤ گے قیامت کے دن، یہاں تک کہ وہ بکری جو بغیر سینگ والی تھی، اگر اس کو اس دوسری بکری نے جو سینگ والی ہے تکلیف پہنچایا ہے تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی جانوروں میں بھی اگر ظلم ہے تو ایک جانور دوسرے جانور سے بدلہ لے گا۔ تو انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ظلم اور غیر ظلم میں فرق کرنے کی تمیز دی ہے، ان پر یہ چیز بدرجہ اولا نافذ ہوگی۔ اور تیسری حدیث جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع میں، اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے مثال بیان کی کہ جس طرح یہ دن یعنی یوم النحر کا دن، حجۃ الوداع کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن، یہ حرام ہے، قابل حرمت ہے، اور وہ مہینہ جس مہینے میں ذی الحجہ واقع ہوتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، یہ قابل حرمت ہے، اور وہ جگہ یعنی عرفات کا میدان یہ قابل حرمت ہے۔ یہاں 3 حرمتیں جمع ہو گئی ہیں۔ اسی حرمت کی طرح، اسی عزت کی طرح مسلمان کی عزت بھی ہے، مسلمان کا مال بھی ہے، مسلمان کا خون بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد بتایا کہ مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کی عزت اسی طرح حرام ہے جیسے کہ آج کا دن اور آج کا مہینہ اور یہ جگہ۔ یہ 3 چیزیں بیک وقت جمع ہو گئی، ان کی حرمت کے